تمام کاموں کے، یدبر الامر کاموں کی تدبیر، کاموں کے فیصلے کرتا ہے، من السماء آسمان سے، الی الارض زمین کی طرف۔ پھر یہی جو کاموں کے فیصلے اللہ تعالیٰ زمین پر کر رہے ہیں، ان کے انسانوں کا آنا، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مر جانا، پھر یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ فیصلے تو اوپر سے زمین پر آ رہے ہیں، پھر یہی جو فیصلے ثم یعرج الیہ، پھر اسی کی طرف۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ کل والی آیات میں سورہ سجدہ کی پہلی 3 آیتوں میں ہم نے قرآن پاک کے بارے میں، اور قرآن پاک جس بابرکت رفتوں والی، عظمتوں والی ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج قرآن کو اتارنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے والی ذات اور یہ تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، آج اس کا تذکرہ ہے۔ وہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے جس نے اس قرآن کو اتارا ہے، وہ اللہ کتنی عظمتوں والا ہے کہ جس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے اور جس کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ، کتنے، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں، صرف 6 دنوں میں زمین و آسمان کا بنانا، اور اس میں جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات ہیں آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، سب کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہ 6 دنوں میں بھی، یہ تو 6 دنوں کی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ تو لمحے میں بھی بنا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ تو لمحے میں بھی بنا سکتے تھے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اقرار پکڑا عرش پر، پھر مستوی ہوا عرش پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اور دوسری جگہ پہ آیت آتی ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ تو جو چاہتے ہیں کہتے ہیں ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں یہ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والی ذات ہے۔ پھر 6 دنوں میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے اسباب کے حد تک اور تدریجاً کام ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کا، پھر بھی ہماری عقل اگر اس کے اوپر جائے اور غور و فکر کرنے والا اگر غور و فکر کرے کہ اتنی بڑی تخلیق کو صرف 6 دنوں میں، صرف 6 دنوں میں، 6 دنوں میں تو ایک کمرہ نہیں بنتا، تو یہ زمین و آسمان، 7 آسمان 7 زمینیں، اور اس میں جو کچھ ہے، اس میں جتنی مخلوقات ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن میں بنایا ہے۔ پھر ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر اقرار پکڑا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو قرآن پاک میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ تو شاہراہ کے قریب ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہے، ہر وقت ہے اور ہر گھڑی ہے، تو پھر یہ عرش پر مستوی ہونے کا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں ما یلیق بشانہ، جیسے میرے اللہ کی شان ہے ویسے ہیں۔ کیسے اقرار پکڑا ہوا، کیسے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ ہم نے تو جو پڑھا، جو الفاظ پڑھ لیے اسی کے متعلق ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں، باقی جو ہوگا جیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ باقی اس کے بارے میں جو تحقیقات ہیں کہ یہ زمین و آسمان جو ہے یہ سب سے اوپر جو ہے عرش ہے، سب سے اوپر جو ہے عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہیں، تو یہ زمین و آسمان پہ سب پہ جب عرش محیط ہے تو اس کے اوپر سارے اوپر اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ذات ہے، تو پھر ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو آگے فرمایا ما لکم من دونہ، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لکم من دونہ، نہیں ہوگا تمہارے لیے من دونہ اللہ کے نیچے نیچے
کوئی نہیں ہے تمہارے لیے، کون کیا نہیں ہے، میوں ولیجیوں ولا شفیع، نہ کوئی تمہارا یار، نہ کوئی تمہارا یار ہے اور نہ شفیع ہے، نہ کوئی مددگار۔ ولی کا معنی یار بھی ہے، دوست بھی ہے، اور اس کا معنی مددگار بھی ہے۔ نہ تمہارا کوئی مددگار کا دوست کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارے مشکل کام میں وقت آئے، ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی بنے، تو اس لیے دوست بنایا جاتا ہے نا۔ میوں ولیجن، نہ کوئی مددگار ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اگر پکارو گے، اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں لگاؤ گے، تو پھر وہ نہ تمہارا دوست بنے گا، نہ تمہاری سفارش کر سکے گا۔ آگے فرمایا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ افلا، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یدبر الامر من السماء الی الارض، فیصلے کرتا ہے آسمان سے تمام کاموں کے، یدبر الامر کاموں کی تدبیر، کاموں کے فیصلے کرتا ہے، من السماء آسمان سے، الی الارض زمین کی طرف۔ پھر یہی جو کاموں کے فیصلے اللہ تعالیٰ زمین پر کر رہے ہیں، ان کے انسانوں کا آنا، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مر جانا، پھر یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ فیصلے تو اوپر سے زمین پر آ رہے ہیں، پھر یہی جو فیصلے ثم یعرج الیہ، پھر اسی کی طرف لوٹتے ہیں، یہ تمام کے تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ فی یوم، ایسے دن کی طرف لوٹیں گے، الیہ فی یوم، ایسے دن کی طرف، کان مقدارہ الف سنۃ، کہ جس کی تم مقدار لگاتے ہو، جس کا جیسا تم اندازہ لگاتے ہو 1000 سال کا۔ مما تعدون، کیسے اندازہ لگاتے ہو؟ جیسے تم دنیا میں دن سال شمار کرتے ہو، ایسے وہ دن اتنا بڑا ہوگا کہ وہ دن قیامت کا دن جو ہے دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا میں تو ہم 50 60 سال 70 سال زندگی گزار کے جاتے ہیں، ہمیں یہ زندگی بڑی لمبی لگتی ہے اور بڑی چھوٹی لگتی ہے، بڑی لمبی لگتی ہے۔ جب سوچتے ہیں تو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو بڑی لمبی لگتی ہے، اور اگر راحت کی زندگی گزر رہی ہو، جو موت کا وقت قریب آئے، بیماری کی حالت میں پتہ لگے بھی بس جا رہا ہوں، تو اس وقت کہتا ہے یار ابھی تو کچھ بھی نہیں دن گزارے۔ تو یہ چھوٹی لگتی ہے اور بڑی لگتی ہے، مصیبت میں بڑی لگتی ہے۔ وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا مقدارہ، جیسے تم دنیا میں اندازہ لگاتے ہو، الف سنۃ، 1000 سال کے برابر ہوگا۔ کیسے 1000 سال کے برابر ہوگا؟ مما تعدون، جیسا کہ تم دنیا میں شمار کرتے ہو۔ جیسے سال ہے، سال 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے 1000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ تو آگے فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جو غیب کا جاننے والا ہے اور تمام چیزوں کا شاہد ہے، اور تمام چیزوں کا شاہد ہے۔ اللہ کے علاوہ جو ہے تمام مخلوقات عالم الغیب نہیں ہے، تمام چیزوں کا غیب کا جاننے والی نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو بعض حضرات نے نظریہ رکھا ہے، دیکھو غیب وہ ہے جو بغیر کسی ذرائع کے ہمیں خبر کا ملے، بغیر کسی ذرائع کے مجھے ویسے پتہ چل گیا کہ کوئی بھی ذریعہ استعمال نہیں ہوا، تو وہ غیب ہوتا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں سب کو کسی نہ کسی ذریعے سے پتہ چلا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اور اولیاء کا جو تذکرہ آتا ہے، کرامات جو ہے، کرامات بھی برحق ہیں۔ اولیاء کو جو کسی چیز، ایسی چیز جو باقی مخلوق کے سامنے نہیں کھلتی، ان کے سامنے کشف اور کرامت کے ذریعے سے جو کھلتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے، تو وہ عالم الغیب کا ان پر یہ جملہ نہیں آتا۔ تو اس لیے عالم الغیب جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی سب کی سب مخلوق جو ہیں ان کو جو خبریں موصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی خبریں دی ہیں، جنت تک کی خبریں دی ہیں، وہ خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، وہ خبر امت کو پہنچائی ہے۔ بلغ انی ولو آیا۔ دوسرا آتا ہے النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر امت تک، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو نبی کی یہ تعریف ہے، نبی کا معنی ہی یہی ہے، خبر دینا، ایسی خبر جو اللہ تعالیٰ دیں وہ امت تک پہنچا دیں۔ باقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے، نماز کے اندر کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ باقی جو خبریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا ساری الجبل کی صدا لگاتے ہیں، اچانک کیا ہے کہ ان کے سامنے حالات کھلتے ہیں کہ جنگ کے یہ منظر ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آواز کو
میدان جنگ تک پہنچا کر جو میدان جنگ میں جو امیر مقرر ہے اس کا نام ساریہ تھا، تو اس کو پکار کر کہا کہ اب پہاڑ کی طرف توجہ کر، ادھر سے دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ تو یہ کرامات ہیں، یہ کشف ہے۔ باقی اس کو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ حضرت عمر کی یہ غیب کی بات ہے، حضرت عمر غیب کو جاننے والے تھے، تو اس لیے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ذالک عالم الغیب، وہ ذات ایسی ہے کہ جو تمام غیبوں کو جاننے والی ہے، اور وہ شہادہ اور گواہ ہے، العزیز زبردست ہے اور رحمت کرنے والی ہے، رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ باقی قرآن پاک نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نظریہ دیا تھا، اور امت کے یعنی کہ جو دین دار طبقہ ہے ان میں جو چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے نظریے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔